اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سائمہ کلیم خان، آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اور آپ کی بات کو آگے پہنچاتے ہوئے۔ بہت خوبصورت سال، بہت خوبصورت مہینہ اسٹارٹ ہوا، بہت خوبصورت دن، ہر دن ہی بہت خوبصورت ہے۔ اور جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ زندگی کو اور اچھے سے گزارنے کی کوشش کی جائے۔ بہت سی فیڈ بیکس آئی، بہت سے لوگوں نے مجھ سے فرمائش بھی کی کہ کچھ اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے، انفارمیٹیو ہوں، کچھ اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ بے شک ہم ہر طرح سے، ہر ریجن سے اگر دیکھا جائے تو ہم پروگرامز کو لے کر آتے ہیں، تمام تر پرسنالٹیز آپ کے ساتھ ہوتی ہیں جس طرح آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج کے دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا پرسنالٹی وائز بھی اگر دیکھا جائے تو اوور آل آپ کی تمام تر باتوں کو لے کر ہم سامنے آئیں، ان تمام ڈسکشنز کو سامنے لے کر آئیں۔ تو ایسی پرسنالٹیز کو آج میں نے چوز کیا کہ جو ماشاء اللہ سے اپنے ڈیزگنیشن کے ساتھ ایک خوبصورت، جسے کہنا چاہیے پرسنالٹی وائز بھی، اور ایک ڈاکٹر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور بھی بہت کچھ ماشاءاللہ۔ ان کی ادائیگی، جب بھی میں ان کی تمام تر کلام ادبی حوالے سے سنتی ہوں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں آپ کی آج ملاقات کرواتی ہوں ڈاکٹر سید قمر علی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سائمہ، کیا حال ہے؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا مدعو کرنے کے لیے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور بہت میں شکریہ۔ جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ اتنی ساری خصوصیات ایک پرسنالٹی میں جب آتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حقیقتاً بڑا خوبصورت بنایا ہے اور اس کا سمجھنا ہم پر چھوڑ دیا ہے؟ تو آج میں آپ کی پرسنالٹی کے تھرو جاننا چاہوں گی کہ اتنی تمام تر چیزیں کس طرح سے آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آئی تھنک میری آواز پہنچ رہی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور موازنہ کیا جائے تمام تر باتوں کا، اگر ہم ادبی حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک الگ پرسنالٹی، اگر ہم بائی پروفیشن بات کرتے ہیں تو ایک الگ لیکن جب اوور آل تمام تر خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی پرسنالٹی میں دے دیتا ہے تو ہم پھر جی دل سائمہ، چاہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی چلیں، کبھی کبھار ہم ہوا کے دوش پہ ہماری بہت سی چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھتے ہیں کہ بیچ میں یہ جو منقطع ہو رہا ہے، اس کو ہم کیا ہو رہا سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ہم بلیسنگ کے طور پہ لیتے ہیں۔ وی ہے؟ ول جی ناٹ ٹیک بالکل۔ اٹ ایز اے ڈسگسٹنگ تھنگ۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو رب کائنات کا بہت بہت شکر گزار کہ اس نے آج جس مقام پہ پہنچایا ہے۔ بے شک اگر زندگی گزر جائے سر بسجود رہیں پھر بھی اس کا شکر تو ادا نہیں ہو سکتا، مگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آج جس مقام پہ بھی ہوں میرے والدین کی بدولت ہے، اینڈ آئی ایم نتھنگ بٹ اے بگ زیرو وداؤٹ مائی پیرنٹس۔ تو آج جو کچھ ہے سب انہی کی بدولت ہے، اور بہت سے لوگوں کو بہت کچھ نہیں پتا، تو ابھی میں جو بتاؤں گا شاید آپ لوگ کے لیے شوکنگ بھی ہو، بٹ دس از گوئنگ ٹو بی فار موٹیویشنل فیکٹر ٹو آل آف یو ہو ایور از لسننگ ٹو می ایٹ دا مومنٹ، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ آپ زندگی میں صرف اور صرف شکایتیں کر کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو ہمیشہ کہنا پڑتا ہے ٹرائی می انسٹیڈ وائی می۔ سو دس از ویری اسٹرانگ میسج وی شوڈ فالو۔ دیکھیں، عموماً ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے وہ ہوتا ہے 1.25 سال، 1.5 سال، میکسیمم 2 سال۔ اچھا میرے ساتھ ایسا ہوا کہ کچھ بچپن سے ایشوز رہے جس کی وجہ سے پراپر چلنے کا عمل شروع ہوا 12 سال کی عمر میں۔ اچھا۔ اس کے ساتھ پھر انسان کو بیماریاں آتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کا جو مقصد ہے وہ عمر سے ہوتا ہے، وہ عمر سے نہیں ہوتا۔ اٹ کین ہیپن ٹو اینی باڈی بیکاز آئی واز پری میچیور، تو میرے ساتھ بیماریوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ آئی گاٹ ہائپر ٹینشن ایٹ دا ایج آف 19، سو اٹس بینگ 25 years I have been suffering with the hypertension. Then I got diabetic, a severe diabetes for last 2-3 years. Then I got severe issues with my kidney. Then I got my right-eyed blind at the time of birth. So ماشاءاللہ آپ لوگ کی دونوں آنکھیں دیکھنے کے لیے، مگر میں نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی میں نے ایک آنکھ کھولی، گو کے دونوں کھولی ہیں مگر ایک آنکھ سے میں اندھا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم زندگی میں ایکسکیوز کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو پھر فائدہ نہیں ہے زندگی کا۔ دیکھیں، جب آپ زندگی میں آپ آئیں نا تو آپ کو روزانہ ہر پل آپ کو محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، نو میٹر واٹ لائف گیوز یو۔
You have to be strong, and this is what I have carried in my life. तो इश्यूज रहे शुरू से, तो पढ़ने में अच्छा था माशाल्लाह से, कभी वालिदैन का पैसा खर्च नहीं कराया, स्कॉलरशिप पे पढ़ा माशाल्लाह से, और आज आपके सामने हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब मैं तो अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि एक मुकम्मल जिसे कहते हैं माशाल्लाह से एक शाहकार हमारे सामने है, लेकिन और किस तरह से आपने इस बात को हमें बताया, और ये हकीकतन ये ब्लेसिंग्स हैं, ये अल्लाह की तरफ से कि आपको इतनी इतनी क्वालिटीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दी, और कभी आपने जाहिर नहीं किया ना हमारे ऊपर कभी इस तरह से, जिसे कहते हैं कि इंसान का कुछ बहुत, मैं आपको हेड्स ऑफ कहती हूँ डॉक्टर साहब, यकीन जाना है बहुत जबरदस्त। मैं शो करने पे बिलीव नहीं करता, मैं करने पे बिलीव करता हूँ। माय एक्शंस शुड स्पीक इंस्टेड माय पर्सनालिटी। योर एक्शंस, योर वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन हॉकिंग्स को आपने पढ़ा होगा, द बेस्ट साइंटिस्ट थ्रू आउट दिस सेंचुरी। आपने निक वुजिक का नाम सुना होगा। तो दे हैव नेवर took the disability as a disadvantage and still they have succeeded the world. Exactly, बिल्कुल। आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो है ना वो आपको मजबूत करती है, जो मैं समझती हूँ कि आपने इतनी सारी बातों को जिस तरह से आपने अभी बयान किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, और आप एक जिसे कहना चाहिए एक रोल मॉडल है, और हम सब के लिए भी, कि जिस तरह से शायद मैं समझती हूँ लोगों के पास इतनी तमाम तर नेमतें हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, तो ऐसा भी है, लेकिन आप शुक्र तो हाँ देखो साइमा, इट्स मी वर्सेस मी। या बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन। एक्चुअली होता यही है डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी, आपके कुछ विजन्स, कुछ इस तरह की वीडियोस मैंने देखी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप बड़े प्रॉपर तरीके से उसको अदा भी कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से उसको, आपके लिए पॉपअप्स हो रहे हैं, मैसेजेस माशाल्लाह से, और लोग आपको सलाम कह रहे हैं, तो ये जो लोगों का एक सिलसिला होता है, आपने ये डॉक्टर और एक ये पेशा आपका प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आपने माशाल्लाह से पूरी दुनिया में माशाल्लाह कितने ममालिक में वैसे आपने विजिट किया, मैं जानना चाहूंगी, उसके बाद हम बात करते हैं। अल्लाह के करम से सेंचुरी तो हो चुकी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो ये तो हमारे लिए फिर ब्लेसिंग है कि आप हमारी प्लेस पे यहाँ मौजूद हैं, और माशाल्लाह जिस तरह से आप सबको मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, तो मोटिवेट की जब बात आती है, मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो किस तरीके से आपने सोचा, या क्या आपने अपने अंदर महसूस की ये बात कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं? देखें, हजरत अली का जो कौल है ना कि दुनिया में अगर जीना है तो अपने से नीचे देखें, और इस्लाम में अगर जीना तो अपने से ऊपर देखें। इस्लाम में जब मैं देखता हूँ तो मैं इस्लामी स्कॉलर्स को देखता हूँ, आई हैव टू लर्न फ्रॉम देम, आई हैव टू रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे हैव सेट द बार। बट जब मैं दुनिया में अपने से नीचे देखता हूँ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय वादा शरीफ का शुक्रिया अदा करने के, और उसका बस हर लम्हे शुक्र अदा करें, और कोई आपका ऑप्शन बचता नहीं है। द मोमेंट यू बिकम थैंकलेस यू विल स्टार्ट फेसिंग द फेलियर्स। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त बात, और यही चीज होनी भी चाहिए। मैं सम टाइम इस तरह भी होता है डॉक्टर साहब कि मैं लोगों को देखती हूँ कि आप हमेशा अपने से ऊपर देख रहे होते हैं, तो वो कभी भी कामयाबी आपकी तरफ नहीं बढ़ती है। आप जब भी अपने लेवल के नीचे आप देखना शुरू करते हैं, तो मैं समझती हूँ वो कामयाबी आपकी बढ़ती चली जाती है ना। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, तो आपको कितनी जगह पर जाने का इत्तेफाक हुआ, या किस तरीके से आपने सोचा कि हम एज ए प्रोफेशन अगर बात की जाए, तो आपके जो खिदमात हैं वो किस तरीके से नजर आ रही होती हैं? क्योंकि मैंने आपके और भी दूसरे प्रोग्राम्स देखे माशाल्लाह ARY पे, और दूसरे डिजिटल प्रोग्राम्स, तो आपको क्या फील आती है, किस तरह से कि आप जब पाकिस्तान का नाम लेके जब आगे बढ़ रहे होते हैं? देखें साइमा, आपको एक चीज तो वन थिंग शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर यू, कि एक शख्स जिसने दुनिया में 100 से ज्यादा मुल्क ममालिक देख ली हों, उसके लिए इमिग्रेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो इसका मकसद तो ये हो गया कि आई एम अ सन ऑफ अ सॉइल, आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन। हुब्बुल वतनी जो है ना मेरे मेरे अंदर है, और मेरा खून अगर देखेंगे तो वो लाल नहीं होगा, वो हरा होगा। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में सबको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान है तो डॉक्टर कमर है, पाकिस्तान है तो साइमा है, अदरवाइज वी आर नथिंग, वी आर जीरो, वी आर क्रेप विदाउट पाकिस्तान, दैट्स फुल स्टॉप। अब ये कि जब मेडिकल फील्ड में थे, वालदा की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली का ताल्लुक हिकमत से है माशाल्लाह से, लाइन लगी हुई है, दर्जनों हकीम है। हकीम सैयद मंजूर अली जो है पाकिस्तान का बड़ा नाम है, मेरे बड़े भाई हैं हकीम सैयद मकसूद अली, मेरे वालिद साहब हैं। तो पूरी फैमिली में आई वाज द वन हु हैज चेंज द लाइन फ्रॉम हिकमत टू मेडिकल। दो
پیراللی اٹس اے سیم تھنگ. مگر بس والدین نے میرے اوپر بہت توجہ دی, بہت محنت کی, اور پھر وہ ایک پڑھنے کی جستجو تھی شروع سے آخر تک. تو پڑھا, پراؤڈلی کہتا ہوں, آئی ہیو اسٹڈیڈ فرام دا پیلا اسکول اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے اسٹوڈنٹ آف پیلا اسکول. پھر اس کے بعد سینٹ پیٹرک کا سفر جاری ہوا, پھر پاکستان سے باہر جاری چلا گیا رشیا. تو یہ عمل چلتا رہا, پھر ایم پی اے کیا, ایم بی اے کیا, اور جب میڈیکل فیلڈ میں آیا تو پھر ایز اے پریکٹیشنر اپنی پروفیشنل لائف کا اسٹارٹ لیا. پھر اس میں چائلڈ اسپیشلسٹ میں چند ہاسپٹلس کے ساتھ اور چیریٹیبل آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ رہا. But suddenly then I changed into a pharmaceutical industry because I felt that my services would be more utilized in health industry, that is pharmaceutical, surgical and medical devices, because I could deliver and I could guide the people across the globe from the platform of Pakistan. So پھر اللہ نے اس میں کامیابی دی, اور 7 سال تک تقریباً میں سری لنکا میں سی ای او رہا, سی ای او پرائیویٹ سیکٹر میں. آئی واز دا اونلی فورینر ہو واز دا سی ای او ان سری لنکا فار 7 years, and mashallah consecutively 5-6 years I got the best CEO award there. Or then I came back to Pakistan and then started on and off, because the speaking lectures, motivational lectures, training to the sales rep, marketing reps, or a teachers, or any profession. This is my passion other than my proper profession. تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اس پیشن کو کنٹینیو کروں, اور اللہ کے کرم سے یونیورسٹیز میں بھی لیکچرز دیے ہیں, پاکستان سے باہر بھی دیے ہیں, ملٹیپل لینگویجز میں دیے ہیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ آئی آلویز ٹیل ایوری ون, میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوشش کریں. آپ نے میرا نام بھی دیکھا ہوگا, ڈاکٹر کیو ملٹی ٹاسکنگ لکھا ہوا آ رہا ہے. تو میں سب سے کہتا ہوں زندگی میں کوشش کریں کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ بنیں, بیکاز اف یو چوز ٹو بی اے ملٹی ٹاسکنگ اور این آل راؤنڈر, آپ کے پاس آپشن بہت آ جاتے ہیں کامیاب ہونے کے. دیکھیں, اگر آپ ایک چیز میں فیل ہو جاتے ہیں, دوسری چیز میں فیل ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو تیسری چیز میں کامیابی دے دے, ہو سکتا ہے آپ کو چوتھی پانچویں چیز میں کامیابی دے دے. دیکھیں, لرننگ از اے جرنی نا, اٹ کنٹینیوز انٹل وی آر بریتھنگ. تو آپ اس چیز کو کریں کنٹینیو کہ آپ کی جو لرننگ ہے, آپ کی جو ملٹی ٹاسکنگ ایبلٹیز ہے, آپ ان کو کیش کرنا سیکھیں. اینڈ دس از وٹ آئی بلیو on a regular basis rather. ویری نائس, بہت زبردست ڈسکشن. اچھا, اسپیسیفک ڈاکٹر صاحب کوئی خاص آپ کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یا آپ ہر ٹاپک پہ آپ جس طرح سے کلاسز وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ کیا آپ کا جو مین جو پرپز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, یا اوور آل آپ سب کے لیے آپ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کلاس؟ نہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو از کالنگ می. اگر کو مجھے ٹیچرس ڈے پہ بلایا جاتا ہے تو پھر میں ٹیچرس کے بہاف پہ بات کرتا ہوں. اگر کو مجھے میڈیکل یونیورسٹیز میں بلایا جاتا ہے تو میڈیکل کے حساب سے بات کی جاتی ہے. اگر کالجز میں بلایا جاتا ہے تو یوتھ کے حساب سے بات کی جاتی ہے. اگر کیریئر بلڈنگ پہ بلایا جاتا ہے تو اس کے حساب سے بات ہوتی ہے. اگر اسکلس پہ بلایا جاتا ہے تو اس پہ بات کی جاتی ہے. اگر کولیبریشن پہ بات کی جائے تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. دیٹ ڈیپینڈس آن دا سبجیکٹ وٹ دا پرٹیکولر آرگنائزیشن از گوئنگ ٹو گیو می. Then I have to speak then and there. I never believe on a parcha tahrir or parcha takrir. I go and speak out. That's what I do. ویری گڈ, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, اگر میں بچوں کی بات کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آج کل کی جو جنریشن ہے, نیو جنریشن, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا, اس طرح سے نہیں ہوتا ایسا. تو کیا بچوں کو انکریج کرنے کے لیے, کیونکہ اکثر و بیشتر میں محفل میں بھی دیکھتی ہوں, یا اور ہم کرائٹیریا اگر میڈیامیٹک بات کی جائے کہ جو ہمارا دور تھا وہ ایسا گیا, تو کیا یہ بچوں کے لیے پھر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کو بڑھنے سے روک رہے ہوتے ہیں؟ ان کو موٹیویٹ کرنے کا کیا مین پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں, I strongly believe that they got more neurons than you and me. That we have to realize. ٹھیک ہے, ہمارے نیورون, ہمارا دماغ اس طرح کام نہیں کر سکتا جو ایک بچے کا کرے گا. ٹھیک ہے, if we are saying کہ تمہیں کچھ نہیں پتا, آپ کو کچھ نہیں آتا, تو I think this is totally wrong. جو ینگ جنریشن ہے, they are going to teach you better than the previous generation. I am talking about teaching. I am not talking about the experience. آپ کو تجربہ پرانی جنریشن سے اچھا ملے گا, مگر آپ کو جو نیا سیکھنے کا عمل ہے وہ آپ کو نئی جنریشن دے گی. So it is totally unacceptable if we are saying to our kids, no, you don't know anything,
آپ کو نہیں پتا. آئی تھنک دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ. Instead, we have to appreciate them. We should give them a opportunity to do the best. We have to force them, or we have to appreciate them. Okay, that's good. We'll do it in this way as well. That's how it should go. डॉक्टर साहब आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं माशाल्लाह से। फिजा खटक का मैसेज है, कॉन्वर्सेशन उनको बहुत पसंद आ रही है, और भी माशाल्लाह से सबके नाम यहाँ मेंशन जैसे जैसे होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो आपकी जिंदगी का जो सफर है, जो जर्नी है, जो मुझे समझ आ रही है माशाल्लाह, यानी आप एक इस बात को मैं समझती हूँ कि मैं बल्कि रियलाइज कर रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें वो सब कर डाली जो एक इंसान सिर्फ सोच के बैठता है कि मैंने ये करना है, अब वो कर चुके हैं। तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि ये जो एक सब्जेक्ट एक जहन में आ रहा होता है, ये किसी को देखकर या कुछ आपने अपने आप के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद ही आपने रियलाइज किया कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ, या किसी को खास आप स्पेसिफिक किसी को मोटिवेट किया? थैंक यू सो मच फिजा एंड परीशे फॉर योर मैसेजेस. देखें साइमा, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीवर हूँ लर्निंग का ना. और मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, और ये तिफले मकतब का जो सफ़र है ना, ये मेरी आखिरी सांस तक चलेगा. कोशिश करता हूँ. देखें, अच्छा जो टीचर होता है ना, ये अच्छा लर्नर जो होता है, वो वही होता है जो सीख के डिलीवर कर दे. और लीडर जो होता है ना, लीडर हु नोज द वेज, goes the ways, and shows the ways. That's the quality of leader. So we have to make a difference between boss and a leader. देखिए अपॉर्चुनिटी क्या है, अब मैं आपको आराम से बता देता हूँ. अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, इट्स जस्ट लाइक अ बिस्किट विच इज डिप्ड इन अ टी, जो हम चाय में डुबोते हैं. एंड इट स्टेज फॉर अ लिटिल एंड देन इट्स गॉन. तो द टाइम ऑफ द अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, वो बहुत कम होता है. आपको उसको पिक करना होता है. द मोमेंट यू बिकम स्मार्ट, द मोमेंट यू नो ओके दिस इज द टाइम द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग द डोर, आई हैव टू ओपन इट एंड एक्सेप्ट इट विद द बोथ हैंड्स, then it works. Otherwise you will remain complaining. Those who complain, I don't support them, because आप मुस्तकिल अगर सिर्फ और सिर्फ शिकायतें ही करेंगे तो आप रब्बे कायनात का शुक्र कब अदा करेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल हकीकत है। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि 5 मिनट्स तक आप कुछ ऐसी बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अज़ान का वक़्फ़ा है, तो अज़ान की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती है। तो अपना माइक म्यूट कर मैसेज आप 5 मिनट तक ज़रा कन्वे कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है जी. मेरा मैसेज तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो मुझसे बड़े हैं, चाहे वो मेरी हम उम्र हैं, और चाहे वो बच्चे हैं. देखिए, सबसे पहले आज के दौर में हम सबको जो चीज़ समझनी चाहिए, हमें अपने अंदर पेशेंस पैदा करना चाहिए. हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हाउ गुड लिसनर्स वी आर. जब आप जिंदगी में अच्छा सुनने वाले बन जाते हैं ना, तो आप खुद ब खुद अच्छा बोलने वाले बन जाते हैं, अच्छा करने वाले बन जाते हैं. ये चीज़ें आपको उस वक्त आती हैं जब आपके कानों को आदत पड़ जाती है सुनने की और समझने की. इफ यू आर कीप कन्विंसिंग पीपल एंड विदाउट लिसनिंग देम, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव. देखिए क्या होता है, टू वे ट्रैफिक होती है ना, एक जाने की और एक आने की. बट अगर इसको आप वन वे ट्रैफिक बना देंगे तो क्या होगा, कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. तो जिंदगी में चीजें होती हैं विन विन बेसिस पर. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे कहना ये होता है कि अंडरस्टैंड करना सीखें, अपनी गलतियों को एडमिट करना सीखें. व्हेन यू एडमिट योर मिस्टेक्स, यू डोंट गो डाउन, यू ग्रो टॉल. देखें, ये भी इस्लाम भी ये कहता है ना कि अपनी जो गलती मान लेता है वो बहुत बड़ा इंसान होता है. तो अगर आपके अंदर ये टैलेंट पैदा हो जाए that you start accepting your mistakes, then nobody is going to stop you from prospering. You are going to shine like a star. ठीक है, हम जनरेशन गैप होते हैं, समझ में आती है, मगर हमें ये सोचना चाहिए कि आज के बच्चों को अपने वालिदैन के साथ या पुराने अपने बड़े बूढ़ों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, उसको समझने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. वो है किताब से दोस्ती. किताब से दोस्ती, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप किताब से दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के थ्रू करें या हार्ड शेप में जो बुक होती है उसके थ्रू करें. आप डिजिटल बुक्स पढ़ना शुरू करें, अपना मुताले का शौक बढ़ाएं. देखें,
جو لوگ گزر گئے انہوں نے زندگی میں جو اچیو کیا ہے کوئی تو وجہ ہوگی نا ان کے اندر، تو ان کی زندگیوں کو پڑھنا شروع کریں، اسٹارٹ کریں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، آپ ان کے نام سے پڑھنا شروع کریں، اور پھر آپ تمام لوگوں کی اپنے، اب 1 گھنٹہ دے دیں، 25 منٹ دے دیں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے، بٹ ڈو ناٹ بیکم ایڈکٹڈ آف موبائل. ایڈکشن از ویری ڈینجر. آج کے دور میں میرے لیے جو ہے نا نارکوٹکس، ڈرگس اتنی ڈینجر نہیں ہے جتنا یہ موبائل کا مس یوز ہے. ہمارے ملک میں خاص کر ساؤتھ ایشیا میں، بیٹ پاکستان، بیٹ سری لنکا، بیٹ انڈیا، ان ملکوں میں موبائل کا یوز بہت غلط ہے. And I'm not saying that I'm an angel. I'm a part of it. Dr. Kamal also part of this addiction. And I bluntly and shamelessly admitting it. But I have seen 45 years of my life, تو مجھے پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو ان بچوں کے لیے جو موبائل یوز کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم ہمیں موبائل کو اپنی ایکیڈیمکس کے لیے یوز کرنا ہے، اس ٹائم ہمیں موبائل کو اپنے سوشل میڈیا کے لیے یوز کرنا ہے، اور اس ٹائم ہمیں موبائل کو آف کر دینا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ود دا فیملی. تو یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ترقی کا راستہ بنتی ہیں. بالکل، بے شک، بہت ہی خوبصورت بات. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی آپ نے کہا ایڈمٹ کرنا، کہ میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اس میں ہم سب شامل ہیں. جب بالکل تک ہم کو ریئلائز نہیں کرتے، میں سمجھتی ہوں یہ بات ہم بچوں کو بھی نہیں کہہ سکتے. پہلے کبھی ہوتا تھا کہ ساتھ ٹیبل پہ کھانے کی ٹیبل پہ ساتھ ہیں، دسترخوان میں سب ساتھ ہیں، تو وہ ساتھ ہوتے تھے. آج ساتھ رہ کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ ایک چیز بڑی ایک ہم ایگزیکٹلی ایمان کا میسج آپ کے لیے ہے، فرید صاحب کا میسج آپ کے لیے ہے. ماشاءاللہ آپ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے ہیں. اچھا، یہ دعا کا جو سلسلہ ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی. دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اور دعا سے بہت سے تمام تر چیزوں کو میں نے خود اس زندگی میں دیکھا کہ بدلتے ہوئے دیکھا. تو اس دعا کا اثر میں چاہوں گی آپ اپنے الفاظ میں ضرور بتائیں، کیونکہ کچھ ریلیجیس ماشاءاللہ آپ کے ساتھ معاملات ہیں اور وہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آپ کی کچھ باتوں میں، کچھ الفاظ میں. تو جب آپ دعا کی بات آتی ہے تو اس بارے میں ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ کہاں تک اثر کرتی ہے اور اس کا کیا ایک اثرات جو ہے ہماری زندگی پر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جی. سب سے پہلے تو فرید بھائی کا، ایمان کا اور باقی لوگوں کا بہت شکریہ. دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ زمانے کا سمندر تو بڑا ہلاکت خیز تھا، لیکن زمانے کا سمندر تو بڑا ہلاکت خیز تھا، لیکن حفاظت کے لیے والدین کی دعا آتی رہی مجھ کو. تو یہ جو دعاؤں کا سلسلہ ہے نا، اس میں دعاؤں کے سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا لالچی ہونا پڑتا ہے. اب آپ بولیں گے لالچ والی بات کر دی. دیکھیں، بالکل آپ کو لالچ کرنا پڑے گی اللہ رب العزت کے ساتھ. جب آپ اس کے ساتھ لالچ کر لیتے ہیں نا، ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ لالچ حلال ہو جاتی ہے، ورنہ ہر جگہ لالچ حرام ہے. مگر جب آپ رب کائنات کے ساتھ لالچ کا کام شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ حلال ہو جاتا ہے. وہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث بھی آ گئی کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کر دیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مگر سب سے پہلے یہ عمل شروع ہونا چاہیے آپ کے اپنے رشتہ داروں سے. میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو یہ چیریٹی کرنے جاتے ہیں، فلاحی کام کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے لیے جھوپڑیوں میں نہ جائیں. خدا را جائیں، ضرور جائیں، مگر سب سے پہلے جو آپ سے پوچھا جائے گا نا، وہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تھا یا آپ کا پڑوسی نے کچھ نہیں کھایا، آپ کے رشتہ دار کا پیٹ بھرا ہوا تھا یا نہیں بھرا ہوا تھا. جب ہم ایک ہی چین بنا لیتے ہیں نا، تو پھر وہ جھوپڑی کا عمل بھی خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب کو اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شو آف جیسے عمل سے بچ جائیں. بچ جائیں. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ایک ویڈیو کے ساتھ جب آپ اس کے ساتھ لالچ کر لیتے ہیں نا، ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ لالچ حلال ہو جاتی ہے، ورنہ ہر جگہ لالچ حرام ہے. مگر جب آپ رب کائنات کے ساتھ لالچ کا کام شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ حلال ہو جاتا ہے. وہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث بھی آ گئی کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے کر دیں، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مگر سب سے پہلے یہ عمل شروع ہونا چاہیے آپ کے اپنے رشتہ داروں سے. میں ہمیشہ سب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ جو یہ چیریٹی کرنے جاتے ہیں، فلاحی کام کرنے جاتے ہیں، آپ اس کے لیے جھوپڑیوں میں نہ جائیں. خدا را جائیں، ضرور جائیں، مگر سب سے پہلے جو آپ سے پوچھا جائے گا نا، وہ یہ پوچھا جائے گا
کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تھا یا آپ کا پڑوسی نے کچھ نہیں کھایا، آپ کے رشتہ دار کا پیٹ بھرا ہوا تھا یا نہیں بھرا ہوا تھا. جب ہم ایک چین بنا دیتے ہیں نا تو پھر وہ جھوپڑی کا عمل بھی خود بخود شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب کو اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شو آف جیسے عمل سے بچ جائیں. بچ جائیں. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ پوائنٹ یہی تھا کہ کس طریقے سے ہمارے زندگیوں میں تمام تر چیزیں، اگر بہت زیادہ آپ کے پاس وسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، تو آپ پھر ناشکرے ہو جاتے ہیں. آپ کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی. قدر کس کو ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے لیکن آنے کے بعد بھی اگر آپ اس کو شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں یا آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے جو مجھے ریئلائز ہوتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنی زندگی میں ابھی تک کا جو آپ کا ماشاءاللہ سے جو میں مجھے جو اس شو کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے بہت ساری باتیں ماشاءاللہ سامنے نظر آئیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ باتیں جو میرے دل میں تھیں اور جو میں سوچنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی، وہ آج آپ کے تھرو میں اپنے ویورز سے بھی کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں حقیقتاً اگر آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہے تو اپنے سے نیچے جب آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے بات کی وہ بڑی خوبصورت تھی. تو میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے اپنے پروفیشن میں آپ نے کبھی زندگی میں کسی کی اس طرح سے کوئی ہیلپ کی ہو یا جو آپ کو ایک بات یاد رہ گئی ہو زندگی میں کہ نہیں کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہو. زندگی میں ہوتا ہے نا بہت ساری باتیں ہمیں یاد رہ جاتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھانے کا بہت بڑا وسیلہ بھی بن جاتی ہیں. میری بالکل. زندگی میں ایسے معاملات ہوئے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری زندگی کا جو سفر ہمیں آگے بڑھاتا ہے تو بہت ساری تعریفوں کے ساتھ بھی اور تنقیدوں کے ساتھ بھی، تو کبھی کوئی ایسی تنقید کا سامنا کرنا پڑا؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جیسے آج آپ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور جب روز محشر کا دن ہوگا اور رب کائنات جب بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ سب کی CCTV کیمرے چل جائیں گے نا. آپ کی ویڈیو بھی چلے گی، میری ویڈیو بھی چلے گی، تو وہاں پہ سب کا پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پارسا تھا اور کون کتنا حاجی تھا اور کون کتنا گناہ گار تھا. تو جو میں نے عمل کیا اس کو تو میں یہاں پہ نہیں کہنا چاہوں گا، وہ میرے اللہ کے بیچ میں رہنے دیں آپ. میری آپ سے درخواست ہوگی. ہاں مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ بھی تو ہرٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا why should I think that people have hurt me and I should carry this with me? Why I am not thinking I have hurt the people and what I have done to make them happy? تو میں اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ میرے کتنے لوگ ہوں گے جو مجھ سے بھی ناراض ہوں گے. تو ہم اگر مجھے اس جواب مل گیا. بہت خوبصورت تھا. مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. بہت زبردست، باقی بہترین بات. باقی تنقید کا تو ایسا ہے نا، دیکھیں تنقید برائے اصلاح بہت اچھی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر تنقید برائے تنقید یہ بہت خطرناک عمل ہے. ہمیں مجھ سمیت ہم سب کو اس سے سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے بالکل. اور زندگی میں آگے بڑھنے کی بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا ایک چیز اور میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے کہ پاکستان میں اگر فارما کی اگر بات کی جائے تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ماشاءاللہ آپ نے ٹریول کیا تو پاکستان میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں کی بہت کمی ہے. تو اس بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں لوگوں سے کس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے ہی کرائٹیریا میں رہتے ہوئے کس طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میرا جواب تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، وونٹ یو مائنڈ اٹ، کیونکہ میں 2 کیٹیگری میں جواب دوں گا اس کا. اچھا دیکھیں، ہیلتھ سیکٹر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ کے پاس ہاسپٹلز آ جاتے ہیں، لیبارٹریز آ جاتی ہیں، فارماسیوٹیکل آ جاتا ہے، سرجیکل آ جاتی ہیں، ڈیوائسز آ جاتی ہیں اینڈ سو آن. اور ٹو بی آنیسٹ ڈیورنگ دس پینڈیمک if you see or if you study the business tycoons, the big empires have collapsed. دنیا کے بڑے بڑے جو ہے نا امپائر گر گئے، چکنا چور ہو گئے، صفائی ہستی سے مٹ گئے اس نہ نظر آنے والے ایک وائرس کے ذریعے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پوری دنیا کو تم کس بات کے شہنشاہ بنتے ہو، شہنشاہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اس ایک وائرس نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مگر اگر آپ اس کو ہیلتھ سے آپ لنک کرتے ہیں تو ہیلتھ انڈسٹری تو پروسپر کی ہے، اتنا پروسپر کی ہے کہ اٹس بیونڈ یور ایکسپیکٹیشنز.
اب آپ مجھے یہ بتائیں ہیلتھ سیکٹر میں اگر ہم ہاسپٹلز اور لیبس میں آ جاتے ہیں, آئی ول کوشچن دس ٹو آور گورنمنٹ دیٹ واٹ یو گائز آر ڈوئنگ. اگر آپ دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں, آپ بنگلہ دیش لے لیں, آپ سری لنکا لے لیں, آپ چھوڑ دیں امریکہ, انگلینڈ, یورپ, سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ دیں, میں آپ کو اپنے نیبرس کی بات کرتا ہوں. If someone gets serious disease, they get treated free of cost in a government hospital. ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو موت ملتی ہے, یا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, پرچی ہے, تو آپ کو کچھ مل جائے. گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. خدا را اس کو سدھاریں. ہر شخص ڈاکٹر قمر یا سائمہ نہیں ہے جو برداشت کر لیں. ہر شخص یہاں پہ اپنے جیب میں ڈالرز لے کے نہیں گھوم رہے جس کے لیے آسانی ہو جائے میڈیسن لینے میں. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہاسپٹلس کو, لیبارٹریز کو اسٹرانگ کریں. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا لاسٹ ایئر کووڈ میں ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں پر ڈے 300,000 روپیز لے رہے تھے. دس از کریزی اینڈ دس از اے کرائم, اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اف اینی ون لائکس اٹ اور ڈس لائکس اٹ, آئی ول ٹیل اٹ بلنڈلی. کیوں کیوں کوئی نہیں روکتا؟ یہ تو ہو گیا ہاسپٹل کا. دیکھیں فارماسیوٹیکل کا, فارماسیوٹیکل میں سب سے پہلے ہماری پوری انڈسٹری کو, ہماری گورنمنٹ کو چاہیے they should make it mandatory that the prescription should be given on a generic, not on a brand. جب آپ جنرک پہ دوا دینا شروع کر دیں گے, مجال ہے کوئی ڈاکٹر یا کوئی فارما کمپنی کسی غریب کو 500-600 پہ بڑھا کے دوا بیچ دے. تو اس چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن آنی چاہیے. رہی بات ہمارے اسٹینڈرڈ کا, ٹو بی آنیسٹ جو پاکستان کی 650 فارماسیوٹیکل کمپنی ہے کم و بیش, اس میں جو ٹاپ 200-300 ہیں وہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. They have set the bar. When we go abroad, people or our overseas partners, they tell us with the pride that your products are much better than India, Bangladesh and others when it comes to a presentation or when it comes to a quality. So I can proudly say, no, our products are very good, our presentations are very good, our qualities are very good, but that is on an international level. And there are so many hurdles as well for making the export, which government needs to look at. But what we are doing for our countrymen, that's my question. بالکل صحیح. آپ کی اس بات کو میں آگے تک ضرور اس بات کو پہنچانا چاہوں گی, کیونکہ آپ اپنے لنک سے آپ اپنے لوگوں کو اس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور آگے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں حقیقتاً کسی چیز کی کمی نہیں, ایک بلیسنگ پلیس ہے, لیکن اس کو ہم نے اگر دیکھا جائے تو ہم خود اس چیز کو روک رہے ہوتے ہیں. سر میں نے اپنی دوست کو اس کووڈ میں نے کھو دیا ہے, صرف انہی تمام وجوہات کی بنا پر. وہ ایک ٹیچر تھی پکن ہاؤس اسکول کی, اور بہت ہی بہترین ٹیچر جسے کہتے ہیں, لیکن صرف کیا کچھ معاملات کی وجہ سے ایسا ہوا کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے اس کووڈ میں کھویا ہے, بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ لڑی ہے, بہت سے لوگ واپس آئے اپنی زندگی میں. تو وہ یہ ایک بہت بڑا, ایک جسے کہتا ہے نا, یہ سلسلہ میں سمجھتی ہوں یہ نہ ختم ہونے والی بات تھی, لیکن بس اللہ کا نظر کرم ہے. اور اس چیز کو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ آگے اور مزید اس کو کنٹینیو کیجیے, کیونکہ یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو ہر کوئی اس چیز میں جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے, اور ہر کسی کے بس میں نہیں ہے تمام تر چیزیں, کہ میڈیکل, ہر کسی کا میڈیکل بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر جو گورنمنٹ جابز ہیں یا کچھ ہیں وہ بے شک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ادروائز ایک نارمل ایک اگر ہم پرسن کی بات کرتے ہیں جو آپ نے ابھی کی, تو اسی بات کو لیتے ہوئے میں چاہوں گی آپ اس کو کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے. افتخار عارف صاحب کا شعر ہے نا, خود کو بکھرتے دیکھتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے ہیں, پھر بھی لوگ خداؤں جیسی باتیں کرتے ہیں. تو بات یہاں پہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم بحیثیت من حیث القوم, ہمارا جو مسئلہ ہے نا, ہمیں سب کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. دیکھیں اگر میں تمام چیزوں کا ذمہ دار گورنمنٹ کو نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے, میں تمام چیزوں کا ذمہ دار سسٹم کو نہیں کہہ سکتا. اگر میں ایز اے انڈیویجول چیزوں کو صحیح کرنے کے سوچ لیتا ہوں, اینڈ دین دس چین ول پراسپر اٹ سیلف نا, کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی ذاتی حیثیت میں کیا کر سکتا ہوں. اگر ہم جیسے فار ایگزامپل, جس کا کام اسی کو سانچے ہم سنتے ہوئے آئے نا, if the doctor is telling you take this medicine for 5 days,
For God's sake, use it for 5 days. Even though if you get well after 2 days, what will happen next time? This time doctor has given you a XYZ antibiotic, 500 gram thrice a day, and you have took it for 2 days instead 5 days by not completing the course. Next time the same doctor will give you it 1,000 mg thrice a day. So resistance will come. So this we have to understand, that if, unfortunately, I'm not defending doctors here. There are many doctors who are even butchers in the sense, not kasai, in the sense, in a different way. Okay, so but there are doctors who are doing great job. अल्लाह गरी के रहमत करे, रिसेंटली हमारे मुल्क का सरमाया, एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर ताहिर शमसी, बहुत यंग एज में इस दुनिया फानी से चले गए. ही वॉज अमोंग द बेस्ट डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. डॉक्टर हमारे पास जो है माशाल्लाह से अदीब रिजवी हैं, हमारे पास ऐसे बड़े बड़े नाम हैं. दे आर डूइंग, LRBT के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर बारी हैं, इंडस हॉस्पिटल है, डॉक्टर शौकत खान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें कर रहे हैं. तो कहने का ये मतलब नहीं है कि ऑल 5 फिंगर्स आर सेम. कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें मिल के काम करना पड़ेगा. जहां डॉक्टर कमर की गलती है ना, वहां पे डॉक्टर कमर को ही स्टेप लेना पड़ेगा. साइमा आके उसको सही नहीं कर सकती. जहां साइमा आपकी गलती होगी, वहीं आपको स्टेप लेना पड़ेगा. That how it goes all the time. If we are keep blaming, that is not going to work, and that is not good for the society, for the country itself. एग्जैक्टली बहुत प्यारी बात कि हमने अपना अपना रोल प्ले करना है अपनी जगह पर, कि जिस तरह से, क्योंकि आपने अपने प्रोफेशन से अगर एक रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, मैं समझती हूँ वो चीज बेकार है. यानी आपको अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस चीज से नवाजा है, आप इस डेजिग्नेशन पर हैं, इस पावर पे हैं, और उस चीज को मैंने डॉक्टर साहब बहुत सी ऐसी चीजों को रियलाइज किया, देखा है हॉस्पिटल में जाके. अभी रिसेंटली बल्कि आपसे बात शेयर करना चाहूंगी कि एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा नंबर आएगा, मैंने अपना ओपीडी करवानी है, कुछ भी. कितनी प्रॉब्लम में लोग जा रहे होते हैं, लेकिन एक ऊपर से एक मिनिस्टर लेवल पे कोई आ जाता है बंदा, उसकी पहले टर्न आ जाती है. ये चीज देख के आप बिलीव मी कि मुझे बहुत अजीब लगा, क्या आज भी हमारे मुल्क में वो तमाम तर चीजें राइज हैं, वो तमाम तर चीजें कि एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है अपनी बारी का, और आपने आके पहले टर्न. इस पे मैं जरूर चाहूंगी कि इस पे एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए. ये कब तक चलेगा? इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारे अपने ऊपर नहीं आती? मुझे अगर कहीं कोई ऐसा शख्स नजर आता है या ऐसी खातून नजर आती है जो स्टेबल नहीं है, तो मैं चाहूंगी मैं अपनी सीट उनको दे दूं. लेकिन ये माशरे में ये सब चीजें आ गई हैं, या शायद हमारी तरबियत में ये चीजें आ गई हैं कि आज जो मैं लोगों को देखती हूँ कि वो बेहिस होके बैठे हुए हैं, लोग तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते. इस बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप? अच्छा देखें साहिबा, मुझे एक बात का जवाब दें. जब हम अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड चले जाते हैं, हम क्यों इतने सही हो जाते हैं? हम लाइन भी लगाते हैं, हम रेड लाइट पे क्रॉस भी नहीं करते, हम किसी को स्टेयरिंग भी नहीं कर रहे होते. क्यों? वजह यह है कि वहाँ पे दे गॉट अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबल होना सीख जाए ना जिंदगी में. और ये अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है? ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से नहीं आती है. अकाउंटेबिलिटी आती है पेरेंट्स से. अगर मेरा बेटा आज कुछ गलत करता है, सो आई शुड मेक हिम अकाउंटेबल. बेटा, दिस इज व्हाट यू हैव डन रॉन्ग एंड यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर इट. either go and say sorry, either ready for the punishment. So that accountability starts from the home, from the parents. Yes, government needs to implement lots of things. मगर बात देखें, हम दरअसल हम जन्नती लोग जहन्नुमी लोगों को बहुत जल्दी बुरा बोलना शुरू कर देते हैं. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है. गो कि हमारे अंदर भी सारी बुराइयां हैं, शायद उनके अंदर ना हो. ठीक है. और मैं ख्याल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, एक तो एजुकेशन. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ऐसे ही नहीं कह के गए कि तालीम हासिल करो. जब तालीम हासिल करनी है ना, तो तालीम हासिल करनी है. यहाँ पे मिथ जिंदा रहती है, यहाँ पे मिथ जिंदा रहती है, लोग मर जाते हैं. अगर वो मिथ मारनी है तो वो तालीम से मारी जाएगी. वो मिथ अगर आपको मारनी है,
अवेयरनेस से मारी जाएगी। वो मिथ अगर आपने मारनी है तो अकाउंटेबिलिटी से मारी जाएगी, वरना हम खुद मरते रहेंगे, कटते रहेंगे, पिसते रहेंगे और कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात, बहुत खूबसूरत मैसेजेस। अच्छा, अब अगर हम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत सारे मैसेजेस मैं दोबारा चाहूँगी बताना आपको, बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं, और मैं चाहूँगी अदबी हवाले से अगर बात करते हैं, तो किस तरह का आपको टॉपिक लिखना अच्छा लगता है, और किस तरह की जो है वो अदबी हवाले से आप बात कर रहे होते हैं? तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब आपसे। देखिए, मेरा जो अदब से ताल्लुक, मैं क्या कहूँ कि इस काबिल नहीं है कि अपने आप को उस ज़ुमरे में लाके खड़ा किया जा सके। एक तालिब इल्म है, शागिर्द हैं, सीखने का अमल चल रहा है तो चलता रहेगा। हाँ, उर्दू को सुनना, उर्दू को बोलना, उर्दू को लिखना दिल को राहत देता है और खुशी होती है, क्योंकि जिस ज़बान में इतनी मिठास हो, इतनी चाशनी हो, तो उसके बोलने से, उसके लिखने से आपका दिल भी बड़ा नरम हो जाता है और आप बड़ी सादा तबीयत और अच्छी तबीयत के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी उर्दू का तो आपको पता है कि एक लश्करी ज़बान है, और जो लश्करी ज़बान है, जो अच्छा मिलता है उसको अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, और जो बुरा मिलता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो कोशिश यही होती है कि अदब के साथ-साथ, उसके अदब के जब बात की जाए तो उसके साथ बिल्कुल उसको जस्टिफ़ाई किया जाए। लिखने पे आपने नोट किया होगा, मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है वालिदैन पे और बेटियों पे बहुत लिखने की। मैं जी, तो मैं वो चाहूँगी लोग, कुछ अगर आप सुनाना चाहें, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे, कुछ अगर आप पेश करना चाहें। बस वही अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिखा था और आप लोगों को मैंने शेयर भी किया था। लोगों, कमर कर रहा है अतिया अपनी आँखें, लोगों कमर कर रहा है अतिया अपनी आँखें, मेरी गुड़िया को पसंद आ गई हैं गुड़िया की आँखें। अच्छा, और ये आमद मेरे ऊपर अभी 3-4 दिन पहले ही हुई थी। वॉक कर रहा था मैं अपनी मिसेज़ के साथ, तो मैंने 2 बच्चियों को वहाँ पे खेलते हुए देखा। तो बस अचानक मैंने बोला, वालिदैन का रिश्ता कैसा रिश्ता होता है कि वो अपने आप को बिल्कुल मिटा देते हैं औलाद की खातिर, अपना सब कुछ उन पे वार देते हैं। तो कोशिश यही होती है कि वालिदैन पे ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ और बोलूँ, और बेटियों पे ज़्यादा लिखूँ और बोलूँ। इसका ये मकसद नहीं है कि बेटों से मोहब्बत नहीं है, बेटों से बहुत मोहब्बत है, मगर माज़रत के साथ हम जिस माशरे में हैं, उस माशरे में मैं चाहता हूँ कि बेटियाँ या लेडीज़, दे शुड बी इवन पावरफुल देन डॉक्टर कमर। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात। और आपने आज ये वो बात की है जो मैंने अपने घर में देखा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 8 बहनें हैं और 2 भाई हैं माशाल्लाह। मेरे फ़ादर ने कभी भी हम बहनों को ये सोचने पे कभी नहीं वो किया कि हम बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में अगर आज मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो हकीकतन उन बातों से, आपने जो बिल्कुल सही बात की कि घर की तरबियत, जब घर की तरबियत ऐसी होगी तो आप मेंटली तौर पे आपको ये पता होगा कि नहीं, यू कैन डू दिस, यानी आपको हर हौसला, हर हिम्मत घर से मिल रही होती है। तो बिल्कुल। आपने बहुत ही खूबसूरत की डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तो हर बात में एक मैसेज है माशाल्लाह, और आज मेरे व्यूअर्स भी बहुत खुश हैं, और मैं चाहूँगी कि इन कमिंग डेज़ में हम दोबारा किसी टॉपिक पे ज़रूर बात करें। मैं चाहूँगी कि आप खूबसूरत सा एक ऐसा मैसेज जो लोगों पर नक्श भी छोड़े और कुछ इस तरह की बात जो लोगों को याद भी रहे। देखिए, मैसेज थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, मगर मैसेज ये है कि आप, फेलियर्स जो होता है ना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। Those who don't face the failure, they don't get the success, they don't test the success. तो मैं हमेशा कहता हूँ, either you win, either you learn, you don't lose. तो तमाम, चाहे वो किसी उम्र के भी लोग हों, उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि सीखने के अमल को ना छोड़ें और हारने के लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जीत या सीख, बट ये 2 चीज़ें हैं, हार नहीं होती, जीत होती है या सीख होती है। मगर मेरा एक जो पैगाम है तमाम लोगों के लिए, मुझ समेत, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनको अपनी ज़िंदगी में राज़ी कर डालें। अगर वो राज़ी हो गए तो रब्बे कायनात राज़ी होगा, वरना बड़ी हलाकत होगी, ये ज़हन में रख लें अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग।
اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر خدا کے لیے فیمیلز کو، لیڈیز کو، عورتوں کو ان کے حقوق النسواں دیں، ان کی عزت کریں اور ان کو وہ مقام دیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. خاص کر میں یہاں پہ اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی وائف کے بارے میں ضرور بولنا چاہوں گا کہ میری آج تک جتنی بھی سکسیز میں بولتا ہوں میری والدین کی وجہ سے ٹھیک ہے، مگر شاید یہ سلسلہ جاری نہ رہتا اگر میری وائف میرے ساتھ نہ ہوتی. کیونکہ گھر میں وہ جو ہے وہ ٹیچر بھی ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ بیوی بھی ہے. میں آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ گھر میں جو لیڈیز ہیں نا وہ سب چیزیں ہیں. ہم صرف ایک ہی ہوتے ہیں، یا ہم ڈاکٹر ہوتے ہیں، یا انجینئر ہوتے ہیں، یا پائلٹ ہوتے ہیں. ہم ایک ہوتے ہیں، ہمارا ایک پروفیشن ہوتا ہے، اور وہ ملٹیپل پروفیشن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور چہرے پہ ان کے صرف ہنسی ہوتی ہے. خدا کے لیے اس ہنسی کی خاطر ان کو محبت دیتے رہیں اور ان کی عزت کرتے رہیں. بس یہ ضرور کرنے زندگی میں. بہت ہی بہترین میسج ڈاکٹر صاحب، اور یہ وہ میسج ہے کہ حقیقتاً کہ ہر گھر میں یہ میسج جانا چاہیے، کیونکہ ہر گھر میں عورت وہ رول ماڈل ہے جو گھر کو بناتی بھی ہے اور خوبصورتی سے سجاتی بھی ہے. وہ اسی صورت میں کہ جب اس کو امپورٹنس دی جائے، اس کو محبت دی جائے، تو یہ بات آپ کی آگے تک ضرور پہنچے گی انشاءاللہ. سلامت رہیے، آباد بھی ایک رہیے. لباس ہوتے ہیں، جی کہتے ہیں نا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. سمجھیں، میں بلکہ اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ سمجھیں تو بہت کچھ ہے، نہ سمجھیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سمجھے ایک تو وہ سونا ہے، چیز نہ ہے، سمجھے تو ٹھیک ہے. بیٹی ہے. ایگزیکٹلی. بہت ہی خوبصورت بات. 1 گھنٹہ جو ٹائم ہمارا تھا 45 منٹس کہاں چلا گیا کچھ نہیں پتا. جب باتیں اس طرح کی ہوں پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ میں نے ابھی تک اس پورے انٹرویو میں جو میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے پازیٹیو بات کی، کبھی بھی کسی بات کو وہ لے کر آپ کسی پوائنٹ پر نہیں گیا، لیکن میں نے کوشش بھی کی لیکن آپ اس بات تک نہیں گئے. تو بہرحال یہ ایک اچھے انسان کی ایک پہچان ہے. میری ڈھیروں تھوڑا سا دعائیں آپ اپنے کے آپ لیے. کو انٹرپٹ کروں گا. میں یہاں پہ تمام ان افراد کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میسیجز کر رہے ہیں. فرید بھائی، فضا، ایمان، میری بیٹا شازیر، میری بیٹی، میری وائف، میرے رشتہ دار، جو لوگ بھی میسیج کر رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے نوازے. آمین. آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور انشاءاللہ زندگی بخیر پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، کیونکہ بہت اچھی نشست رہی، اور میں چاہوں گی کہ اس بات کو ہم اور مزید اور پوائنٹس کے ساتھ آگے سامنے لے کر آئیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. شکریہ. شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.